اور دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے جو ہے یہ مسلسل اور تواتر کے ساتھ رکھنے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ الگ سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ پہلے عشرے میں 2 رکھے، دوسرے عشرے میں 2 رکھے اور تیسرے عشرے میں 2 رکھے جا سکتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ایسی قیم ذات ہے کہ چھوٹے عمل کا بڑا اجر اور تھوڑے عمل کا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ اللہ رب العزت کی مہربانی کی انتہا دیکھیے کہ ہمارے بعض ان اعمال کو بھی قبول فرما لیتے ہیں جن میں اخلاص کی جگہ کچھ ریا کا کوٹ بھی شامل ہو، اور اس ذات نے خوشی بری عید نصیب فرمائی جس پر اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ چونکہ روزے کے اجر اللہ کریم نے از خود اپنے ذمے لیے ہے، اس لیے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عبادت پورا سال کرے۔ اللہ کریم کے شان کرم دیکھیے کہ رمضان کے بعد اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے بھی رکھ لے تو اسے پورا سال روزہ رکھنے کا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزوں رکھنے کی طرح ہے، کہ جس نے پورے زمانے روزے رکھے ہوئے ہو یہ ایسا ہی۔ اور اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام رمضان و6 من شوال فکأنما صام السنة كلها، کہ جس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلی حدیث جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے اس میں 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کے مانند قرار دیا گیا ہے، یعنی پہلی حدیث میں لفظ الدہر ہے پورا زمانہ جس کا معنی ہے پورا زمانہ، اور دوسری حدیث میں لفظ السنہ ہے جس کا معنی ہے پورا سال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو اصول یہ ہے الحسنہ بعشر امثالہا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، کہ جو بندہ کوئی نیکی لے کے آیا تو اس کا اجر 10 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ تو ایک مہینہ روزے یہ 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے تو 6 روزے یہ 2 مہینوں کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے روزوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس تطبیق سے اس توجیہ سے حدیث کا مطلب واضح سمجھ میں آ جاتا ہے، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اگر کسی مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان کے ساتھ ساتھ شوال کے روزوں کا بھی مستقل رکھتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری ہو۔
اس حدیث سے، اس مطلب سے، اس تشریح سے اس حدیث کا مضمون یعنی پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے کہ رمضان کے بعد اللہ نے زندگی دی ہے تو شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھے، کیونکہ اگر ہر انسان ہر سال رمضان کے بعد 6 روزہ رکھتا رہے اور یہ اس کی عادت بن جائے تو گویا کہ پوری عمر اس نے روزے رکھے۔ تو گویا کہ حدیث میں جو آیا ہوا ہے کہ الدہر آیا ہوا ہے پورا زمانہ، تو پورے زمانے کا معنی یہی ہے کہ پوری زندگی اگر اس کا معمول یہی رہا جو روزے رکھتے رہے تو گویا کہ پوری زندگی اس نے روزے کا ثواب حاصل کیا۔ اور السنہ جو آیا ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا معمول یہ نہیں رہا بلکہ 1 سال اس نے رکھا تو گویا کہ صرف 1 سال کا ثواب، 1 سال کے روزوں کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ ابھی اگر کسی بندے پر روزے قضا ہیں تو اس شوال کے 6 روزوں پر میں قضا روزوں کی نیت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو لہذا شوال کے 6 روزوں میں قضا روزوں کی نیت نہیں کر سکتا بلکہ یہ مستقل روزے ہیں۔ اگر کسی بندے نے قضا روزے رکھنے ہیں تو الگ سے رکھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے یہ 6 روزے جو ہے یہ مسلسل اور تواتر کے ساتھ رکھنے کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ الگ سے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ پہلے عشرے میں 2 رکھے، دوسرے عشرے میں 2 رکھے اور تیسرے عشرے میں 2 رکھے جا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بہترین موقع ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے سال اور پوری زندگی کے ثواب کماتے ہوئے، حاصل کرتے ہوئے ان روزوں کو رکھنا چاہیے، کیونکہ آج کل دن بھی اچھے ہیں، موسم بھی اچھا ہے، اسی لیے ان روزوں کا اہتمام کرے اور پورے سال کا ثواب حاصل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دینی متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔